وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خدمت عالی میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں، ان سمندروں کے اندر جتنی ریت ہے اور ریت کے ذرات ہیں، ان کی تعداد کو یا رسول اللہ میں جانتا ہوں۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، ایسے نہیں اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ میں بھی چشتی مزاج ہوں اور چشتیوں کی طرح ہی تقریر کرنا آتی ہے، یہ سامنے کتاب رکھ کے اور وہ گن کرنا وہ مجھے نہیں آتا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ جو سمندر کے اندر جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں یا رسول اللہ، ان کی ذرات جو ہیں ان کی تعداد کو بھی میں جانتا ہوں۔ پھر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، دنیا کے اندر جتنے بھی یہ درخت ہیں نا، ان درختوں کے اندر اور جتنے بھی پتے ہیں ان کی تعداد کو میں جانتا ہوں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، دنیا کے اندر جتنے جانور ہیں ان جانوروں کے اوپر جتنے بھی بال ہیں، اب بندہ اپنے بالوں کا شمار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جتنے بھی ان کے بال ہیں ان سب کی تعداد کو میں جانتا ہوں۔ ایک چیز کا عمل نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا کوئی امتی آپ پر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ پر، آپ کی آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ وہ شمار سے باہر ہے۔ اب کسی کو ذہن میں رکھے نا اور مل کر پڑھے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور آج کا دن ویسے بھی جشن مجد کعبہ کے حوالے سے تو ہم نے کرنا ہی علی 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 کرنا ہے، چونکہ سادات کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، سادات کے در پہ، اور ہم نے اس نظریے اور اس عقیدت سے کرنا ہے جو آپ کے دل کی مرادیں ہیں، من کی مرادیں، وہ بھی دل میں رکھ لیں کہ ہم سادات کے در پہ آئے ہیں اور مولا علی ہمیں اپنی خیرات ہمیں دے کر بھیجیں گے، خالی نہیں بھیجیں گے۔ تو اس نظریے، اس عقیدے کے ساتھ تو اب ہم نے علی علی کرنا ہے۔ حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کا آپ کا ایک لکھا ہوا کلام میں آپ کی نظر کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کے آپ نے پڑھنا ہے۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل عقیدت سے نہ میرا، صرف میرا ہی نہیں بلکہ آپ سب کا بھی دل یہ عقیدت کے ساتھ پکارنا چاہیے، بلکہ یہ سارے اس جگہ کو ہم حاضر یہاں پر جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ ہمارے لیے گواہی دے کہ ہم علی علی کر رہے تھے۔ سارے مل کے پڑھ لیجئے، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، اسے یہ حضور دیوان سرکار رحمت اللہ علیہ کا مزار ہو، اس تھکن کے ساتھ آپ بولیں اس طرح، مجھے نہیں لگتا کہ اور چڑھے ہوئے بھی آپ کو نا
حضور مرشد گرامی پیر سید اسد حسین شاہ صاحب بلند آواز کے ساتھ میرے ساتھ مل کر جسے کہیں مولا محمد اسے کہیں مولا علی اور جسے گھر میں ہوئے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ جس اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سمین ذی وقار اور بالخصوص آج کی اس پروقار اور روحانی محفل کے روح روان پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب حیدری چشتی گھولڑوی اور حضرت پیر طریقت پیر سید عدیل حسین شاہ صاحب سجادہ نشین استان عالیہ جرائے سیدہ اور حضرت قبلہ علامہ حافظ محمد افضال ندیم صاحب اور دیگر حضرت قبلہ علامہ قاری عبدالقدیر چشتی گولڑوی صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء کرام ثناخانان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور محبان آل و اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر جتنے بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا یہاں پر آنا اور ہم سب کا مل بیٹھنا اور مولا علی کی آمد پر خوشی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری یہ صحیح اور یہ کوشش قبلہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب آپ نے یہ جو یہاں پر ایک باغ لگایا ہے، اللہ اس باغ کے اندر مزید ترقیاں عطا فرمائے اور اس کے اندر مزید وسعتیں عطا فرمائے۔ یقیناً
مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آمد کے حوالہ سے آج تو ہمارے لوگ کچھ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے 13 رجب کے حوالہ سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کئی بندوں سے میری بات ہوئی ہے، تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 13 رجب کو ہوا کیا تھا اور کون سی ہستی جو ہے وہ دنیا کے اندر جلوہ ہوئی تھی۔ تو یہ قبلہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب کی محنت ہے، محنت شاقہ ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو حضور قبلہ میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اس دور کے اندر جب ہر طرف سے جو ہے وہ رفس کے اور دیگر نہ جانے کس طرح کے جو ہے وہ فتوے لگتے ہیں، اور ان حالات کے اندر آل نبی اولاد علی پیر سید اسد حسین شاہ صاحب ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب نے مجھے امتحان میں ڈال دی ہے، ویسے میں تو طالب علم ہوں، میں کوئی خطیب یا کوئی اس طرح نہیں ہوں، یہ تو قبلہ پیر صاحب کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے جو ہے، اور میں اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہوں، اور سعادت کیوں نہ سمجھوں کہ حضرت والی کشمیر پیر سید دیوان حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مزار ہو، اور مزار کے سائے میں بیٹھ کر مجھ جیسا ناچیز اور مجھ جیسا ناکارہ اگر لوگوں سے گفتگو کرتا ہے تو میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ پیر سب کو سلامت رکھے۔ میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیہ مبارکہ عرض کی ہے، اس کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کر کے پھر میں نے علی علی کروانا ہے، اور میں نے بیان کیا کرنا ہے۔ ایک دفعہ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے اللہ ان کے دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ان قریب اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دے گا۔ اب اس آیہ کریمہ کے تفاسیر اور دیگر جو اس کے حوالہ سے روایات آئی ہیں، موجب الاوسط کے اندر ایک روایت ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے، یہ روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قالا، وہ فرماتے ہیں نازلت فی علی کی، یعنی کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور صرف اور فرماتے ہیں کہ قالا محبت فی قلوب المؤمنین، علی کی محبت جو ہے وہ مومنین کے دلوں کے اندر نقش فرما دی۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ یہ آپ نے بات سمجھ لی ہے کہ یہ آیت کریمہ کس کے لیے اتری ہے؟ بلند آواز سے بولے نا، پتہ چلا ہے کہ نہیں پتہ؟ کس کے لیے اتری ہے؟ مولا علی کی شان میں۔ اب حضرت یہ پڑھے لکھے جو علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ نقطہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہاں پر جو ہے نا جعل یجعل باب فتح یفتح سے، اس میں ذرا توجہ کرنا، سیجعل آگے لهم الرحمن، یہ پوری ترکیب کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس نقطے کو آپ نے ضیاع نہیں کرنا ہے۔ لهم الرحمن، یہ لام جار کے لیے ہم مجرور، جار مجرور مل کر یہ اس کا ظرف لب ہو جائے گا۔ الرحمن یہ ہے جناب والا فاعل، اور ودن
بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ. یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے. اور اس کے اوپر جو قبلہ آپ کو میں بتانے، میں تو گستاخی سمجھتا ہوں قبلہ. اچھا یہاں پر جو ودن ہے، یہ دال کے اوپر جو زبریں ہیں، یہ جو تنوین ہے، یہ تنوین تعظیم کے لیے آئی ہے. تو پھر معنی یہ ہوگا کہ یہاں پر مراد کوئی عجیب اور بہت تعظیم والی محبت مراد ہے. تو مراد کون سی محبت ہے؟ مولا علی کی محبت مراد ہے. تو پتہ چلا کہ بہت عظیم محبت ہے کہ یہ وہ محبت ہے کہ ہر کسی کے دل کے اندر سما نہیں سکتی، ہر کسی کے دل کے اندر جا نہیں سکتی، ہر کوئی یہ محبت اپنا نہیں سکتا. محبت وہی کر سکتا ہے جس کا خون بھی پاک ہے، جس کا نسب بھی پاک ہے، وہی مولا علی سے محبت کر سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اسی کی میں آگے پھر بیان کرتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مؤمن. اے علی تجھ سے کوئی منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا. اے علی تجھ سے کوئی منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا. وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ اور مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. پتہ چلا جو محبت علی سے سینے سرشار ہیں، جو محبت آل بیت کے اندر مچل رہے ہیں، خالصتاً مومن یہی ہے. اس لیے کہ آل بیت کے ساتھ محبت منافق کبھی کر نہیں سکتا، اور مومن جو ہے آل بیت سے بغض نہیں رکھ سکتا. سمین جی وقار سمین جی وقار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں. میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، اور حضور علیہ السلام اب ہمارے پاس اگر کوئی عمدہ کھانا ہو، کوئی چیز اچھی ہو، اور ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ فلاں ہمارا کوئی عزیز ہوتا، فلاں ہمارا بھائی ہوتا، ہمارے والدین ہوتے، تو یہ جو میں کھانے لگا ہوں یہ عمدہ چیز ہے، اگر میرے ساتھ وہ بھی ہوتے تو بڑا لطف آتا. اور یعنی کہ کوئی بھی عمدہ چیز موجود ہو اور اس کی موجودگی میں پیارے بڑے یاد آتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا حضور کے سامنے عمدہ کھانا پڑا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ائنی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطعام. میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ مخلوق میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو بھیج، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. سن لیجئے اے اہل بیت سے پیار کرنے والوں، اے مولا علی سے پیار کرنے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں فَجَاءَ عَلِيٌّ. تھوڑی دیر گزری مولا علی تشریف لے آئے. ادھر سے میرے آقا نے دعا کی اللہ جو تجھے سب سے زیادہ مخلوق میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو بھیج میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. اب دیکھو نا کون آیا ہے، مولا علی تشریف
تشریف لائے، میرے آقا حضور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں منظر فضائے دامن میں سارا علی کا ہے، جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور یہ میرے مولا علی کی شان اور مرتبہ اور مقام دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مابین کچھ اخوت اور محبت اور پیار کا رشتہ قائم کیا۔ پیار اور محبت کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مابین جو ہے یہ رشتہ قائم کیا۔ تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی تشریف لائے، میرے مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرے مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ نے صحابہ کے مابین محبت کا رشتہ، پیار کا رشتہ قائم کیا ہے، محبت اور اخوت کا رشتہ قائم کیا گیا، لیکن میرے ساتھ کسی کا رشتہ بھی قائم نہیں کیا، کسی کا پیار اور محبت کا رشتہ قائم نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ ہے میرے مولا علی کی شان۔ اور غزوہ خیبر کے موقع پر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا حضور نے فرمایا کہ کل پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور صرف اللہ اور اس کا رسول ہی اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اب رات گزری، سارے صحابہ کے دل کے اندر یہ چیز تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کل مجھے ملے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، دیگر صحابہ کرام موجود ہیں۔ مولا علی وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ کے چشم مبارک کے اندر کچھ ذرا مسئلہ تھا جس وجہ سے مولا علی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ دوسرا دن آیا اور ساری فوج اکٹھی ہوگی، جیسے فوج ہوتی ہے اکٹھی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کدھر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ان کو کوئی آنکھوں کا مسئلہ تھا جس وجہ سے مولا علی تشریف نہیں لائے۔ فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ ذرا بلند آواز سے، میں نے اتنا زور لگایا گلا خراب ہو گیا، آپ نے بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف فرما ہوئے اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، دیگر صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ کی موجودگی میں مولا علی کے ہاتھ میں پرچم عطا فرمایا۔ یہ میرا مولا علی کی شان، رفت، کمالات، معجزات، اور میرے مولا علی کا یہ شان ہے اور یہ کمال ہے۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت اس کے راوی حضرت زید بن ارقم اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، اور مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے لوگوں
میں تمہاری جان سے زیادہ تمہیں عزیز ہوں، تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر میرے آقا نے یہی جملہ دوبارہ دہرایا، میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ میرے آقا نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے مولا علی کا ہاتھ بلند کیا، بلند کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا من کنت مولا وعلی المولا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ ہم یہاں پر مولا کے 3 معنی ہیں لیکن میں 2 معنی یہاں پر بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا وہذا علی مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا ہے۔ مولا کا ایک معنی ہوتا ہے مددگار، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس سے مددگار میرے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اس کے مددگار مولا علی ہے۔ جس کے مددگار مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، چونکہ مولا کا ایک معنی مددگار ہے، تو اگر اس کا یہ معنی کیا جائے کہ جس کے مددگار مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں اس کے مددگار میرے مولا علی ہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے محبوب، تو معنی یہ ہوگا کہ جس کے محبوب زہرا کے بابا حسنین کے نانا ہیں، جس کے محبوب زہرا کے بابا حسنین کے نانا ہیں اس کے محبوب مولا علی ہیں۔ آج تو ہر کوئی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو محبت رسول تب ہی قبول ہے، تب ہی مقبول ہے کہ جس وقت مولا علی اور آل بیت کی محبت بھی دل کے اندر موجود ہو۔ اگر یہ محبت دل کے اندر موجود نہیں ہے، ان کے ساتھ بغض رکھتے عداوت ہے، تو تمہاری یہ نمازیں، یہ سارے زکوٰۃ، حج اور سارے ہر قسم کی یہ ساری عبادات یہ تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی۔ اس لیے کہ محبت آل بیت اور محبت مولا علی جو ہے یہ معیار ایمان ہے، ایمان کا معیار یہ محبت آل بیت ہے۔ اگر محبت آل بیت سے دل خالی ہے تو اس دل کے اندر نہ تو صحابہ کی محبت آ سکتی ہے اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی کسی قسم کی کوئی عبادت جو ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ، اچھا یہ جب سٹیٹس، یہ مرتبہ، شان، شوکت، رفت، کمالات میرے مولا علی کو جب ملے نا، آج جب ہمیں کسی محلے میں سے کسی کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے، کوئی جج کی کرسی پہ چلا جائے، کوئی ڈاکٹر لگ جائے، کوئی پروفیسر لگ جائے، تو ہم اس کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ادھر میرے مولا علی ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مقام ملا من کنت مولا وعلی المولا، اے اللہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، علی بھی اس کا مولا ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے مولا علی سے پیار کرنے والوں، جب میرے مولا علی کو یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلقی عمر بعد ذلك فقال له ہنیئا یا ابن ابی طالب، جب میرے مولا علی کو یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا تو مبارکباد دینے کے لیے میرے مولا علی کے پاس حضرت سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے، عرض کرنے لگے وَأَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اے علی قیامت
قیامت تک آنے والے ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے صبح شام آپ مولا یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور ہماری زندگیاں مولا علی کے یار جتنے بھی صحابہ موجود ہیں اہل بیت میں سے سب سے زیادہ جس کے فضائل اور کمالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جو ملتی ہیں وہ حضرت مولا کائنات کی ہے. یہ شان اور یہ مقام حضرت مولا کائنات کا ہے. اور آج کا مولوی آج کا مفتی اٹھ کر پھر وہ سیدہ کائنات وہ مخدومہ فردوس بری جن کے قدموں میں حسنین کریمین کی جنت ہے اور جن کا زوج ولیوں کا سلطان ہے ان کے بارے میں ہلکا جملہ کہے اور وہ یہ کہے کہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی. میں یہ کہتا ہوں آج کے کسی مولوی اور مفتی سے میں کہتا ہوں آج کا عوام میں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کسی کو بیٹی کے بارے میں اگر کوئی بات کرنا شروع کر دے تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کیا بات کرنے لگا ہے. تو خود سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہزادی کہ جب میدان محشر سے آپ کا گزر ہوگا تو عرش بری سے آواز آئے گی کہ اے محشر والوں اپنی نظروں کو نیچے کر لو اپنے سروں کو جھکا لو. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہزادی کا گزر ہونے والا ہے. وہ شہزادی کونین وہ مخدومہ کونین کے بارے میں ہلکے جملے بولے. یار ملک پاکستان کا غدار کشمیر کا غدار ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو آل علی کا غدار ہم اس کو کیسے برداشت کر سکتے. اور یہ ہر کسی کو پتہ ہے. میں علماء کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ سیدہ کائنات جب مطالبہ فدق فرما رہی تھی جب آپ مطالبہ فدق فرما رہی تھی تو آپ جو قرآن کا ظاہری عموم ہے اس پر عمل کر رہی تھی. بس میری تقریر مکمل ہوگی بس آخری یہ حوالہ پیش کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا. سیدہ کائنات اس ظاہری عموم کے اوپر عمل کر رہی تھی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اچھا یہ بات ہے کہ سیدہ کائنات نے مخصص جو ہے وہ سن نہیں رکھا تھا. سیدہ کائنات نے مخصص نہیں سن رکھا تھا. اور ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ مخصص کے سننے سے پہلے عموم پر عمل کرنا بعضوں نے واجب لکھا ہے اور بعضوں نے اس کو جائز لکھا ہے. آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ سیدہ کائنات نے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدق کا مطالبہ فرمایا تو وہ جو آیت کا ظاہری عموم ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اس کے اوپر عمل فرما رہی ہے. اور ابھی تک مخصص جو ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ یہ سیدہ کائنات نے نہیں سن رکھا تھا. تو آپ ظاہری عموم کے اوپر جو ہے عمل فرما رہی ہیں. اب میں مفتی صاحب سے ذرا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یار دلیل اول تو موجود ہے دلیل اول تو سامنے موجود ہے یوصیکم اللہ یہ تو موجود ہے لیکن دلیل ثانی موجود نہیں ہے. اگر آپ کے نزدیک آپ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد فرما رہی تھی تو سیدہ کائنات کے پاس دلیل ثانی موجود نہیں تھی تو انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ جب تک دلیل ثانی موجود نہیں ہے
تو مجتہد کو خطا پر کہنا، خطا اتحادی کا قول کرنا یہ جائز ہو؟ جب تک دلیل ثانی موجود نہیں ہے، وہ ظاہری عموم کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اب اس کو آپ خطا بنا دیں گے؟ ظاہری عموم کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے اور دلیل ثانی بھی موجود نہیں ہے۔ اب جب دلیل ثانی آ گئی ہے اور پھر اگر اس کے اوپر اصرار رہتا کہ نہیں آپ نے جو ہے جیسے فرمایا ایسے نہیں ہوگا، اگر اس کے اوپر اصرار رہتا، لیکن سیدہ کائنات کا اصرار بھی اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ سیدہ کائنات نے جو ہے اس کے سننے کے بعد، مخصص کے سننے کے بعد آپ نے مطالبہ فدق جو ہے وہ ترک فرما دیا۔ اور اب سنیے جو فقہاء نے اس کے بارے میں کہ تخصیص سے پہلے عموم کے اوپر عمل کرنا یہ واجب ہے اور بعد انہیں جائز لکھا ہے۔ علامہ قاضی محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی کتاب مسلم ثبوت کے اندر یہ ایک روایت، یہ ایک قاعدہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، یعنی کہ مخصص کے سننے سے پہلے، مخصص کی تلاش سے پہلے عام پر عمل کرنا جائز ہے، عام پر عمل کرنا جائز ہے۔ اسی قاعدے کی ایک اور محقق علامہ عبدالعلی محمد بن نظام الدین الانصاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی کتاب فواتح الرحمود کے اندر، اور ہمارے اساتذہ نے الحمدللہ العظیم قبلہ استاد جی نے یہ جو حرمت بطول لکھی ہے یہ ان کے سر پر چڑھ کے بول رہی ہے، اس کا ایک جواب بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور آپ نے اس پر اجماع صحابہ بھی نقل کیا ہے اور محدثین نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور تم خطا بنا رہے ہو۔ اور جہاں پر اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ علامہ عبدالعلی محمد بن نظام الدین الانصاری جو ہیں اسی قاعدے کی یہ جو قاعدہ ہے یجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، اس کی جو ہے تشریح کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ بل حنفیت و حنفیوں کا جو مذہب ہے اس کو جو ہے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بل حنفیت یوجبون العمل به قبل البحث عن المخصص، یعنی کہ مخصص کے سننے سے پہلے اس پر عمل کرنا حنفیوں کے نزدیک، عام پر عمل کرنا حنفیوں کے نزدیک جو ہے واجب ہے۔ اور یار حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی یہ سارے اس کو بات جائز لکھ رہے ہیں، بات واجب لکھ رہے ہیں، اور تم ہو کہ جو اس کو اٹھ کے خطا بنا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو اس دنیا سے تمہارا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر الحمدللہ ہماری گھٹیوں کے اندر اہل بیت کی محبت موجود ہے، اہل بیت کی محبت ہمیں گھٹی میں ملی ہے، اور صحابہ اور اہل بیت کی تعظیم ہم کرتے آئے ہیں، اور ہماری نسلیں بھی سادات کی غلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سنا کر ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔